تیار نعرہ تکبیر اونچا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حیدر علامہ خان محمد قادری صاحب تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں، اس لیے یاد رکھیں طریقت بھی ہماری ہے شریعت بھی۔ حضرت عالم شاہ کہتے ہیں فے فقر تے شرانو وقت جانن جھلے لوگ بے دین بے پیر میاں کتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں، کتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں۔ اور کیا کمال مثال دی، کہتے ہیں اب چوکے جاہل ناس کتا میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، اب چوکے حق دا ہے تو انہوں پاک سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہوں ہے حق میں کاکا حق یہ جڑے نمی برگر فیملی ہے انہوں کی پتہ آک کی بلا ہوندی آک انہاں تو کچھ جنہ کچھ چکھیا آک چوکے جاہل ناس کتا میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، یہ ظالم دشمن تھے شریعت کے جنہوں نے آک کا کھیر دودھ نکال کے شریعت کے فقر کے دودھ میں ڈال کے زہر بنایا ہے اور پھر اس قوم کو وہ زہر پلایا ہے اور الگ طریقت کا رستہ دکھایا، شریعت کا الگ رستہ دکھایا، حالانکہ کملی والے نے ہمیں سمجھایا مارا جل بحرین یلتا کے یام، ایک دریا طریقت ہے ایک دریا شریعت ہے، رب جب دونوں کو ملاتا ہے کملی والے کا مکھڑا نظر آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک ہی سبق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پار والوں کی تصدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہے، پتھر کے سینے پہ لیک ہے، اور وہ جو گلشن نبوت کی کلی ہے ہر وقت نوکر اللہ، وہ جو گلشن نبوت کی کلی ہے اور اسی کا بیٹا حضرت مہرے علی ہے جس کا نام مولا علی ہے، یہ ولایت کی نسل اسی سے چلی ہے، الحمدللہ آج کا موسم ان کے نام سے بھلو بھلی ہے، بلکہ سنیوں کے دل کی کھل گئی ہے ایک کلی ہے، علی علی ہے، سبحان اللہ ہم نہ ون سائیڈڈ ہیں نہ ڈبل مائنڈڈ ہیں، ہماری دائیں آنکھ بھی روشن بائیں آنکھ بھی روشن ہے، اور اس لیے میں آج اس عرص مقدس کی محفل میں بڑی بیداری کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس ہستی کو سلام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جس ہستی کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے میں نبی کا فرمان ہے اور جس کی ساری نسل دین اسلام پہ قربان۔ اب آپ خود بتائیں آپ کا کدھر دھیان ہے، انہوں نے تو اپنا فرض جو تھا اس کو پورا نبھایا، بلکہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا، وہ آپ نے اپنا قرض بھی نبھایا فرض بھی نبھایا، اور اب تک انہوں نے جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے بالکل رحمت کی چادر تان کے ہمیں بتایا کہ فکر نہ کرنا کہ اگر اس جہان میں ہے تو بھی تمہارے ساتھ، اگر قبر میں اتر گئے ہیں پھر بھی تمہارے ساتھ، وارث شاہ جیوں دنی جنہ کیتیاں نیک کمائیانی بلکہ گلے شاہ اسا مرنا نہیں۔ نعرہ حضور شاہ جمالی کریم
حضور شاہ جمالی کریم نے ایک طرف طریقت دوسری طرف شریعت دونوں جھنڈوں کو اپنے پوری مضبوطی کے ساتھ تھاما. اور ہم جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ حالات کے تھپیڑوں کی جب زد میں آئے لوگ تو کوئی دائیں گرا کوئی بائیں گرا، لیکن شاہ جمالی کریم کے گھرانے کو اب بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پورے فولاد کی دیوار کی طرح اب تک قائم کریں. یہ صداقت کی نشانی ہے، یہ سچائی کی علامت ہے. اور میں حضرت صاحب عرس، میں نام ان کا جان کر ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، لیکن مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کا نام بار بار اور وہ تو وہ ہستی تھے کہ جن مٹی کے ذروں سے گزرے ہیں وہ ذرے انہیں سلام کرتے ہیں. کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی سجدے صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. آپ جس وقت قرآن اپنا حدیث پاک پڑھاتے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا معمولی وقت آپ کا مقام تھا. اللہ، حضرت امام ابو داؤد بیٹھے تھے حدیث پاک پڑھا رہے، اور اس وقت کے سب سے بڑے ولی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، آپ جس وقت پہنچے نا نشاپور، ایک شہر تھا بہت بڑا ایران کا، تو لاکھوں کا مجمع تھا جو حضرت سہل بن عبداللہ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑا. اب مخلوق خدا ان کے خنجر کی پاؤں کی مٹی کو چومنے کے لیے ترس رہی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جس وقت آئے، اب ساری مخلوق سہل بن عبداللہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی. اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری جب بیچ میں آئے تو آپ نے اشارہ کر کے کہا، دنیا والوں میرے رستے سے ہٹ جاؤ. لوگ حیران کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. آپ نے فرمایا، لاکھوں لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں اور میں حضور کے دین کے ایک عالم کو ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جب آپ جیسے یہ عظیم مدرسہ، آپ اس مدرسے میں داخل ہوئے، حضرت سیدنا امام ابو داؤد بیٹھے حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری ایسے داخل ہوئے اور امام صاحب اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے کہ پوری امت کے اولیاء کا بادشاہ میرے مدرسے میں، میرے دارالحدیث میں آ گیا ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ نے کہا، واسطہ رسول اللہ کا، میرے نبی کے دین کے خادم، اٹھنا نہیں ہے، مجھے آنے دو. سبحان اللہ. چوں ہی آپ قریب آئے، پھر آپ نے ہمت کرنے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی ہستی اور یہ ہم غریبوں کی بستی، اور آپ تشریف لے آئے. اور حضرت سہل بن عبداللہ شہباز کی طرح تیزی کے ساتھ آئے اور آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، بیچ میں چوکی پڑی ہے، اوپر حدیث پاک کی کتاب دھری ہے، اور حضرت سہل بن عبداللہ سامنے آ گئے اور آگے ہاتھ جوڑ کے حضرت امام ابو داؤد کو کہا، ہاتھ جوڑ کے کرم فرمائیے، بے ادبی معاف کیجئے، ذرا اپنا چہرہ آگے کیجئے. سبحان اللہ. دنیا تنگ ہے، یہ کیسا ملنے کا رنگ ہے، یہ حضرت عشق کا ڈھنگ ہے. حضرت سہل نے جب کہا کہ اپنا چہرہ آگے کیجئے، امام ابو داؤد نے چہرہ آگے کیا، پھر انہوں نے فرمایا، آپ ذرا منہ کھولیے. حضرت امام ابو داؤد نے منہ کھولا، پھر کہا ذرا اپنی زبان باہر نکالیے. حضرت امام ابو داؤد نے جب زبان باہر نکالی